अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तलबा और तलबात। उम्मीद है कि आप सलामत से होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे तलबा तालिबात, आज हमारा जो मौजू है वो मीर अली बब्बर अली अनीस की मरसिया नंबर 1, 2 और 3 है। आज मैं इसके कुछ अशार पढ़ूंगा और बाद में मानी समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप अपनी किताब की सफ़ा नंबर 214 यानी 214 खोल के रखें। मैं कुछ अशार पढ़ूंगा मीर बब्बर अली अनीस के मरसिया के, बाद में उनका मानी भी समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़रब की खाली है सदा देता है। माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी, अफजू है तेरी गज़ब से रहमत तेरी। जन्नत इनाम करके दोज़ख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। आगोश लहद में जब कि सोना होगा, जुज़ खाक न तकिया न बिछूना होगा। आगोश लहद में जब कि सोना होगा, जुज़ खाक न तकिया न बिछूना होगा। तन्हाई में कौन होवेगा अनीस, तन्हाई में कौन होवेगा अनीस। हम होंगे और कब्र का कूना होगा, हम होंगे और कब्र का कूना होगा। मेरी प्यारी तलबा व तलबात, ये मेरी बब्बर अली अनीस जो मशहूर मरसिया गो है कि मैंने आपको कई बार बताया कि मरसिया जो है वो किसी मुर्दे इंसान की तारीफ़, उसके खसाइल, उसके खसाइल हमीदा की जो तारीफ़ की जाती है, उसकी पाक सीरत या मतलब कि इसके अच्छे आदात जो है इनकी तारीफ़ की जाती है। हमारे उर्दू अदब में ज़्यादातर मरसिया जो है इमाम हुसैन जो शहीद हुई है उनके साथ जो रफ़्क़ा हुई है इनकी तारीफ़ में शायरी की गई। या अल्लामा इकबाल ने अपनी माँ के मरने के बाद कुछ अशार लिखे उसकी माँ की तारीफ़ में, इसको भी हम मरसिया कह सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि उर्दू अदब में हर एक सिनफ मौजू को अलग अलग बयान करने के लिए अलग अलग सिनफ रखी गई है। जैसे किसी जिंदा इंसान की तारीफ़ के लिए कसीदा रखा गया, किसी रोमांटिक कहानी को शायरी में पेश करने के लिए मसनवी रखी गई, प्यार व मोहब्बत हुस्न इश्क की बातों को बयान करने के लिए गज़ल रखी गई है। तो किसी एक ही मौजू पर मौजू के दायरे के अंदर बात करने के लिए नज़म रखी गई है। तो ये मरसिया जो है ये मुर्दा इंसान की तारीफ़ में रखी गई है और हमारे उर्दू अदब में ज़्यादातर इमाम हुसैन की तारीफ़ में मरसिया लिखे जाते हैं। तो ये मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा दुबैर मरसिया के दो बड़े शायर गुजरे। हालांकि मैंने इससे पहले आपको मीर बब्बर अली अनीस की ज़िंदगी के बारे में बताया है, उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में। आज हम दोबारा इसकी हालात ज़िंदगी पर पहले बात करेंगे, फिर मैं इन अशारों को आपको माने समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मीर बब्बर अली अनीस जो है वो 1804 ईस्वी में पैदा हुई है और 1874 ईस्वी को जहाँ से चले गई। मीर बब्बर अली अनीस उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद में 1804 ईस्वी में पैदा हुए। मीर खलीक उसके वालिद का नाम था और मीर हसन दादा का नाम था। मीर हुसैन ज़ाहिक परदादा का नाम था, यानी उनके परदादा का नाम मीर हुसैन ज़ाहिक थे। इस तरह मीर अनीस पश्तूनी शायर थे, यानी उसके वालिद खलीक अब वो भी शायर थे। उसके दादा जो थे मीर हुसैन ज़ाहिक वो भी शायर थे, परदादा वो भी शायर थे। गोया उनकी शायरी विरासत में मिली थी। पश्तूनी शायर थे, पुश्तनी शायर थे। मीर अनीस का मुताला काफ़ी वसी था, यानी उनको मुताला जो था उनका जो स्टडी जो गहरी नज़र थी, हर एक मौजू पर वो गहरी थी। वो अरबी और फ़ारसी पर अच्छे दस्तनिगाह रखते थे, यानी वो उर्दू के सिवा अरबी और फ़ारसी ज़बान पर भी उनको बहुत कंट्रोल था, इस पर बहुत उबूर था। जो जानते थे दोनों ज़बानों की अहमियत को मालूम थी और दोनों ज़बानों से आशना थे। मीर अनीस ने उर्दू में मरसिया गोई और मरसिया ख्वानी को एक आला फ़न का दर्जा दिया। यानी मीर अनीस से पहले उर्दू में इतनी मरसिया गोई को अहमियत नहीं थी जितनी कि मीर बब्बर अली अनीस ने अपनी शायरी के ज़रिए इसको रूज तक पहुंचा दिया। वो एक कादर कलाम शायर थे, यानी एक अच्छा शायर था। कादर कलाम जिसका कलाम वाकई अच्छा हो, जो एक अच्छा शायर संजीदा शायर माना जाता है। एक बात को कहीं ढंग से अदा करने में माहिर थे, यानी इसको तो माहिर था, जानता था, इसको एक्सपीरियंस था एक ही बात को कहीं तरीके से अदा कर कैसे किया जाएगा। वो एक आला पाए कि मरसिया निगाह तस्लीम की गई है, यानी उर्दू में
اس کو اردو شاعری میں مرثیہ گوئی کا سب سے اچھا شاعر مانا جاتا ہے. ان کے مرثیوں میں مختلف قسم کے اشقاق کی سیرت و کردار کی سچی اور اچھی تصویر نظر آتی ہے. یعنی میر یونس کی مرثیوں میں بہت سارے اچھے انسانوں کی سیرت، یعنی ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ، کریکٹر جو ہے، اور ان کی شکل و صورت اس کی مرثیوں کے اندر دکھائی دیتی ہے. فصاحت ان کے کلام کا خاصہ ہے، یہ خوبصورتی یعنی زبان میں جو سادگی ہے، اچھائی جو ان کے کلام میں، اس کی شاعری میں دکھائی دیتی ہے. مناظر فطرت کا بیان ہو، یعنی جب ہم کسی جگہ دیکھتے پھر اس جگہ کی تعریف میں شاعری کرتے تو ایسی شاعر لکھتے جیسے وہ جگہ ہمارے سامنے، اس کو مناظر فطرت کہتے ہیں. یا انسانی جذبات و احساسات کی تصویر کھینچا ہو، یعنی انسان کی جذبات، خیالاتوں کی اپنی مرثیوں میں انہوں نے تصویر کھینچی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے مرثی لکھا ہے، مرثی پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیسا منظر تھا، جب گھوڑوں سے گرد اٹھتی تھی، بچے کیسے چیخو پکار کرتے تھے. اس وقت امام حسین کی جو عورتیں تھے کیسے، جنہوں نے زندگی میں کبھی ان کے سر کے اوپر پردہ نہیں اٹھا تھا، تو اس دن کیسا صورتحال تھی، وہ اس کی مرثیوں کے اندر پڑھنے کے بعد وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے. اس نے ہمیشہ واقفیت اور اصلیت کو مد نظر رکھا ہے. اچھائی جو ہے، سچائی جو ہے، وہ اس نے اپنی مرثیوں میں دکھائی ہے. لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں آج تک ان کا ثانی پیدا نہیں ہوا. آج تک دوسرا کوئی شاعر ایسا نہیں ہوا جس طریقے سے میر بابر علی انیس نے اپنے مرثیوں میں لفظوں کا انتخاب کیا. مرثیہ گوئی کے علاوہ میر انیس کو رباعیات گوئی پر بھی استناد تسلیم کیا گیا. دوسری صنف جو اردو میں ہے مرثیہ کی طرح، ایک رباعی اس کو کہتے ہیں جس میں اخلاقی قدروں کو بلند کرنے کا ایک فن ہے. وہ مرثیہ کے علاوہ رباعی پر بھی لکھتے تھے. ان کی چست رباعی میں علم و حکمت اور اخلاق کے نقطے بیان کیے گئے. جو میر بابر علی انیس کی رباعیوں میں اخلاقی قدروں کو بلند کرنے کا ایک واضح ثبوت ملتا ہے. ان کی بعض رباعیات میں ایسی زوردار اور چست ہے کہ ضرب و مثل کے طور پر دکھائی گئی. اس کی رباعی میں بہت سارے الفاظ ہیں جو آج بھی لوگوں کی زبان زد ہے. میر بابر علی انیس نے لکھنؤ کی تباہی کے بعد جب لکھنؤ برباد ہوا، پٹنہ، وہ یو پی کے، بہار کی ایک جگہ ہے پٹنہ، بنارس، حیدرآباد اور الہ آباد کا سفر کیا. وہاں بھی چلے گئے اور 1874 عیسوی میں دائر فانی سے کوچ کر گئے. جہاں سے چلے گئے 1874 عیسوی میں. بہرحال ابھی جو میں نے کچھ اشعار پڑھے ان کے معنی بتاؤں گا. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہ مغز ثنا آپ اپنی، جو ضرب کی خالی ہے صدا دیتا ہے. فروتنی یہاں لکھا ہے، فروتنی کا مطلب ہے عاجزی، عاجزی. اسی طرح تہ مغز، تہ مغز اس کو کہتے ہیں جو خود جو بیوقوف ہے، اپنی تعریف کرتا ہے لیکن بیوقوف ہو. یوں ہی ثنا مینز تعریف کرنا. اسی طریقے سے ضرب ہے، یہاں ضرب کہتے ہیں برتن کو. تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے خدا جسے دنیا میں بلند رتبہ بخشتا ہے، اس میں زیادہ نرمی، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے. یعنی جس کو اللہ نے زیادہ رتبہ دیا ہے، عزت دیا ہے، اس میں انکساری اور عاجزی ہوتی ہے. لیکن جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا رتبہ مل جائے تو وہ خود اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں جیسے خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے. لیکن جن کو تھوڑا سا رتبہ دنیا میں ملتے ہیں وہ ایسی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں. یہاں خالی برتن سے تشبیہ دی ہے اس نے، شاعر نے. خالی ہے صدا دیتا ہے، جیسے کہ خالی برتن اس کو کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ خالی برتن سے آواز نہیں کرتے، جبکہ برتن بھرا ہوا ہو تو بجا بجا کر بھی آواز نہیں دیتا ہے. جو خود اپنی تعریف کرتا ہے، اصل میں اس کے اندر نالج نہ ہو، خوبی نہ ہو، قابلیت نہ ہو، خود میاں میٹھو بنے، اس کو خالی برتن کرتے ہیں. تہی مغز ثنا اپنی آپ. خیر کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو تھوڑا سا رتبہ دنیا میں ملتا ہے، وہ اپنی تعریف خود اتنی کرتے ہیں جو کہ ضرب ہے، خالی صدا دیتا ہے. جیسے وہ خالی برتن ہے جو آوازیں دیتے اور کچھ نہیں ہوتے، اس کے اندر خالی ہوتا ہے. ماں باپ سے بھی سوائے شفقت تیری، افزوں ہے تیری غضب سے رحمت تیری. جنت انعام کے دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یا عدالت تیری. شاعر کہتے ہیں کہ خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، خدا تو اپنے بندوں کو ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اور شفقت رکھتا ہے. تو بڑا رحیم ہے، تیری رحمت تیرا غضب سے بھی زیادہ ہے. اے میری مولا، اگر مجھے جنت میں جگہ بخشا ہے تو یہ مجھ پر تیری رحمت کے سبب ہے، اور اگر مجھے جہنم میں جلایا جائے یہ تیرا انصاف ہے.
ماں باپ سے بھی سوائے شفقت تیری، افزوں ہے تیری غضب سے رحمت تیری. تو جتنا ایک ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ آپ اپنے بندوں سے شفقت کرتے ہیں. افزوں ہے تیری غضب، مگر جب تیرے غصہ آتا ہے، جب تیرا عذاب آ جاتا ہے، وہ محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. جنت انعام ہے کہ دوزخ میں جلا. اگر مجھے جنت آخرت میں دو گے، شاعر کہتے ہیں، یہ تیرا انعام ہوگا. اور اگر دوزخ ملے گا، یہ مجھے اپنی جزاؤں کا بدلہ ہوگا. وہ رحم تیرا ہے، یہ عدالت ہے تیری. اور اگر کسی کو جہنم ملے گا، یہ عدالت ہے. عدالت میں جو فیصلہ ملتا ہے اپنے کاموں کے مطابق، وہ عدالت ہوگی. اور اگر تو جنت مجھے دے گا تو یہ تیرا رحم ہوگا، مجھ پر انصاف ہوگا، رحم ہوگا، عنایت ہوگی، انعام ہوگا. آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا. شاعر کہتے ہیں جب آخرت میں ہم کو لحد میں ڈالا جائے، لحد کہتے ہیں قبر کو، وہاں نہ سونا ہوگا. دنیا میں تو سونا، دولت کے پیچھے ہم مرتے، وہاں کوئی سونا نہیں ہوگا، نہ کوئی تکیا ہوگا بیٹھنے کے لیے، نہ کوئی بچھونا ہوگا، قالین وغیرہ تو نہیں ہوگا، بس لحد ہوگی. تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. یا مقطع ہے اس مرثیہ کا. شاعر اپنے آپ سے کہتے ہیں انیس، وہاں کوئی نہیں ہوگا، قبر میں آپ تنہا ہوں گے، بس قبر کے کونے میں آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ کے ساتھ وہاں کوئی نہیں ہوگا. شاعر تشویش کے عالم میں فرماتے کہ موت کے بعد جب انسان قبر میں پہنچا جائے گا تو قبر کے گود میں اسے سوائے مٹی کے کچھ میسر نہیں ہوگا، نہ تکیا ہوگا، نہ بچھونا ہوگا. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، قبر میں تنہائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. انیس فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست قبر، سوائے تنہائی کے کوئی ساتھی نہیں ہوگا. یعنی قبر ہی میری دوست ہوگی، میں بھی اور مددگار ہوگا. قبر کے کونے میں پڑا ہوگا، وہاں نہ کوئی آسائش ہوگی، نہ کوئی ساتھی ہوگا، کوئی آرام نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوگی جن سے مجھے آرام ملے گا. لہٰذا انسان جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں، آخرت میں اس کو اسی حساب سے جزا تو ملے گا. بہرحال امید ہے میرے پیارے طالب علموں، طلباء و طلبات، کیا آپ کچھ یہ جو اشعار میں نے پڑھے میری اس کے مرثیہ کے معنی اپنے سمجھے ہوں گے. شکریہ.